کیا تم نہیں جانتے کہ ہم میں سے جتنوں نے مسیح یسوع میں استباق پایا پھر موت میں استباق پایا، ہم موت میں استباق پا کر اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جیسے مسیح یسوع باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا، ویسے ہم بھی نئی زندگی میں قدم مارے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مسیحی زندگی میں بپتسمہ ایک رسم نہیں بلکہ روحانی موت اور نئی زندگی کا اعلان ہے۔ ایک سچا ایماندار وہ ہے جو گناہ کے لیے مر چکا ہو اور مسیح میں نئی زندگی گزار رہا ہو۔ اب ہم گناہ کے غلام نہیں بلکہ فضل کے وسیلے سے آزاد انسان ہیں۔ جیسے مسیح مردوں میں سے زندہ کیا گیا ویسے ہی ایماندار روحانی زندگی میں مسیح کے ساتھ زندہ ہے۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام 6 باب پہلی 11 آیات۔ بس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کی نسبت مر چکے ہیں پھر ہم کیوں کر اس میں زندگی بسر کریں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم میں سے جتنوں نے مسیح یسوع میں استباق پایا پھر موت میں استباق پایا، ہم موت میں استباق پا کر اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جیسے مسیح یسوع باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا، ہم بھی نئی زندگی میں قدم ماریں۔ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو اس کی قیامت کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب ہوئی تاکہ گناہ کا بدن نیست ہو جائے اور آگے ہم گناہ کے غلام نہ رہے ہیں، کیونکہ جو مر گیا ہے وہ گناہ سے بری کیا گیا ہے۔ پس ہمیں یقین ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ مر گئے ہیں تو ہم مسیح کے ساتھ زندہ ہوں گے، جان کے مسیح مردوں میں سے زندہ کیا گیا پھر مرنے کا نہیں، پھر نہ موت کے زیر اختیار ہونے کا ہے، مگر اس کا مرنا کیونکہ اس کا مرنا قطعاً گناہ کی نسبت مرنا تھا اور اس کا جینا خدا کی نسبت جینا ہے، مگر خدا کی نسبت مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔